السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امیر عباس۔ الیکشن سے 2 ماہ پہلے سے میں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا تھا، آپ کو ایک نعرہ دیا تھا کہ قاضی کو آپ نے نہیں بھولنا۔ 2 ماہ پہلے سے، ابھی تو الیکشن، یہ اس وقت کی بات ہے جب الیکشن ابھی بھی مشکوک تھا کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن میں جانتا تھا کہ ہوگا، اور ہوگا بھی، اور کیسے ہوگا۔ اسی لیے میں نے آپ کو الیکشن سے 2 ماہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ قاضی کو آپ نے نہیں بھولنا، قاضی کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ قاضی کو نہیں بھولنا۔ کیوں کہہ رہا تھا؟ آج کے دن کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ جو کام قاضی نے کیا، عمران خان سے بلے کا نشان لیا، وہ تو لیا سو لیا، اصل کام جو ہے وہ تو اب ہونا ہے۔ کچھ لوگ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ کہیں دھاندلی تو نہیں ہو رہی، لیکن ان کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ کہیں دھاندلی رک تو نہیں رہی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ کہیں دھاندلی تو نہیں ہونے جا رہی تاکہ ہم دھاندلی کو روکیں، لیکن وہ یہ کام چھوڑ کر یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں صاف شفاف الیکشن تو نہیں ہو رہا، کہیں دھاندلی کو روکا تو نہیں جا رہا، کہیں دھاندلی کو ناکام تو نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے تو دھاندلی کو کامیاب کروانا ہے۔ آپ نے قاضی کو نہیں بھولنا، ابھی بھی آپ نے نہیں بھولنا، اور آئندہ بھی نہیں بھولنا۔ یہ جو تحریک انصاف کے جیتے ہوئے آزاد لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، اور جو پہلی کوشش کامیاب ہوئی وسیم قادر لاہور سے، جس کا آپ کل سے سوشل میڈیا پہ چرچا سن رہے ہیں، یہ شیخ رویل اصغر کے مقابلے پہ جیتا ہے۔ شیخ رویل اصغر کم از کم 4 دفعہ کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے، پھر بعد میں نون لیگ میں آئے۔ لاہور کے پرانے تگڑے سیاستدانوں میں سے، ان کے والد بھی سیاست میں تھے۔ میرا تو خیر ان کے ساتھ بہت 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 قریبی ذاتی تعلق ہے۔ تعلق میرا یہی ہے کہ شفقت کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، ورنہ کبھی آپ کو پاکستان سے لے کر دنیا میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے لے کر کینیڈا تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو۔ عزت دیتے ہیں تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اچھا تعلق ہے، اور کئی سالوں کا تعلق ہے، آج کا نہیں، 14-15 سال سے بھی پرانا تعلق ہے۔ ان کو وسیم قادر کی جرت اور اوقات نہیں تھی کہ یہ ہرا سکتا۔ شیخ رویل اصغر اتنا بڑا الیکٹیبل ہے لاہور کا، وسیم قادر اگلے 5 جنم میں بھی شیخ رویل اصغر کو نہیں ہرا سکتا۔ اس نے کیسے ہرایا؟ عمران خان کی وجہ سے۔ اس نے شیخ رویل اصغر کو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہرایا، عمران خان کے نیریٹو پر ہرایا۔ آج اس نے پی ٹی آئی کو چھرا گھونپ دیا، آج اس نے عمران خان کو چھرا گھونپ دیا، اور یہ جا کے نون لیگ کی گود میں گرا جن کے خلاف اس نے الیکشن لڑا۔ یہ ہے اس ملک کی سیاسی مٹیریل کی اوقات۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ قاضی کو آپ نے نہیں بھولا۔ میں کیوں آپ کو 2 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ قاضی کو یاد رکھیں؟ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ بات کر رہا تھا، اور میں اس لیے کر رہا تھا، یہ جو قاضی نے فیصلہ دیا، یہ اس فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کے بلے کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، آج تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی، ان میں سے کوئی بھی تحریک انصاف کو چھوڑ کر نہ جا سکتا، اس پر ڈیفیکشن کلاز لگتی۔ قاضی نے ان سے بلے کا نشان لیا۔ آج کوئی ان کو ڈرا کے توڑے گا، کوئی ان کو خرید کر توڑے گا۔ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف کے لیے یا کسی کے لیے بھی کسی کو 15, 20, 25 کروڑ روپے دے کر اس کو خریدنا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیاست کالے دھن سے چلتی ہے نا اس ملک میں۔ اس ملک میں پالیٹکس، کرائم اور منی کا ایک آپس میں رشتہ، ریلیشن ہے۔ سیاست سے آپ دولت کماتے ہیں ناجائز، اور پھر ناجائز دولت سے آپ سیاست کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے سے آپ طاقت حاصل کرتے ہیں۔ وہ طاقت پھر سیاست کی سرپرستی کرتی ہے اور ساتھ دولت کی سرپرستی کرتی ہے۔ یہ ہے اس ملک کی سیاست، طاقت اور دولت کا گٹھ جوڑ۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے 20, 25, 30 کروڑ روپے، 50 کروڑ روپے بھی اگر بندہ توڑنا پڑے تو یہ توڑیں گے۔ اور بکنے والوں قیمت تو اچھی لگوا لینا۔ اور تمہیں تو عمران خان کے ووٹروں نے عزت دی ہے، عمران خان کے ووٹروں کی اتنی توہین نہ کرنا کہ 5-10 کروڑ میں بک جاؤ۔ عمران کے نیریٹو پہ تم نے ووٹ، تم جیتے ہو۔ یہ نیریٹو کوہ ہمالیہ جتنا نیریٹو ہے۔ اگر بیچنا ہی ہے عمران کے بیانیے کو تو اچھے پیسوں پہ تو بیچنا ہے، کم از کم اپنی لاج نہیں رکھنی، وہ تو تم نے نہیں رکھی، کم از کم عمران کے ووٹروں کی لاج تو رکھ لینا۔
تو قاضی، یہ جتنے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹے گئے، ان سب کا قصور قاضی کا وہ فیصلہ ہے. یہ جو بدنامی کا توق ہے، یہ جو ذلت کا توق ہے جمہوریت کا، یہ قاضی کے اس فیصلے کی گردن میں جائے گا جس سے بلے کا نشان لیا. اس وقت لوگ دعائیاں دے رہے تھے کہ قاضی خدا کے لیے یہ فیصلہ نہ کرو، قاضی یہ فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اس فیصلے کے ذریعے سے ہارس ٹریڈنگ ہوگی، ملک میں لوگوں کو بیچا جائے گا، خریدا جائے گا، لوگ آزاد جب منتخب ہو کر آئیں گے تو ان کی منڈیاں لگیں گی. قاضی نہ کرو یہ ظلم. لیکن قاضی کو بھولنا نہیں ہے، بس آپ قاضی کو یاد رکھنا ہے. اور یہ کیسا قاضی ہے کہ جس کو ملک کی ایک سیاسی جماعت کے 14 لوگوں کی شکایت پر انٹرا پارٹی الیکشن میں ہونے والی دھاندلی تو یاد آ گئی، لیکن اس کو پورے ملک میں پچھلے 5 دن سے جو صف ماتم بچھی ہے، پورے ملک کا الیکشن چوری کیا ڈاکہ مار لیا گیا، وہ قاضی کو یاد نہیں آ رہا. جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، آج پیر ہے. آج قاضی کی عدالت کھلے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک قاضی کو پاکستانی الیکشن پر ڈاکہ یاد نہیں آ رہا. قاضی کو یہ تو یاد آ گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے نہیں کروائے، اور کتنے لوگوں نے شکایت کی؟ 14 لوگوں نے. 14 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. قاضی نے کہا ریجیکٹڈ، کوئی یہ الیکشن نہیں کیا پی ٹی آئی نے. یہاں 14 کروڑ بندہ کہہ رہا ہے عمران خان کا حامی، 14 کروڑ بندہ، قاضی ہمارے نشان پر ڈاکہ پڑا ہے. لیکن قاضی ابھی تک 4 دن سے قاضی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور آپ درخواست بھی لے کر جائیں گے نا قاضی کے پاس، تو قاضی کا جانتے ہیں کیا جواب ہوگا؟ پہلے ٹرائبونل میں جاؤ، پہلے الیکشن کمیشن میں جاؤ، پہلے ہائی کورٹ میں جاؤ، پھر میرے پاس آنا. لیکن جب یہ درخواست قاضی کے پاس آئی تھی تو قاضی نے یہ نہیں کہا ان 14 لوگوں کو کہ کیا تم نے سول کورٹ سے فیصلہ لیا پہلے کہ یہ الیکشن ٹھیک تھا یا نہیں تھا. قاضی نے اپنی عدالت کو ہی ٹرائل کورٹ بنا کے اور 14 لوگوں کی درخواست پہ فیصلہ کر دیا. اس بات کا فیصلہ بھی ہوا ہی نہیں تھا کہ یہ جو 14 لوگ شکایت کر رہے ہیں کیا یہ تحریک انصاف کے ممبر ہے بھی یا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ تو ممبر ہی نہیں ہے ہمارے، اور ہمارا الیکشن ٹھیک ہوا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو اگر غلط ثابت کرنا تھا تو کوئی ٹرائل کورٹ ثابت کرتی نا، یا سول کورٹ کرتی، یا سیشن کورٹ کرتی، پھر معاملہ ہائی کورٹ میں آتا، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آتا. قاضی نے سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ کو سائڈ پہ رکھ کے، بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن ٹھیک ہوا پی ٹی آئی کا، قاضی نے اس فیصلے کے خلاف جا کے اپنا فیصلہ سنا دیا اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا. قاضی کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. ابھی قاضی صاحب نے اس ملک کے لیے اور بہت بڑی بڑی خدمات دینی ہے. ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں قاضی صاحب نے اور بہت بڑی بڑی خدمات دینی ہیں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی صاحب، ابھی آپ دیکھیے گا آگے ہوتا کیا کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں قاضی کو آپ نے نہیں بھولنا. اللہ حافظ.